الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ معزز سامعین اکرام، توبہ و استغفار، اس کے فوائد و ثمرات پر مشتمل باتیں ہو رہی ہیں۔ آج کے درس میں بخاری و مسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بندے نے ایک گناہ کا ارتکاب کیا، پھر اس نے دعا کرتے ہوئے کہا، اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرا گناہ معاف کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اذنب عبدی ذنبا فعلم ان له ربا یغفر الذنب ویأخذ بالذنب، میرے بندے نے گناہ کا ارتکاب کیا، پھر اسے معلوم ہوا کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف بھی کر سکتا ہے اور اس پر مواخذہ بھی کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اس نے ایک اور گناہ کیا، پھر توبہ کرتے ہوئے فرمایا، یعنی بندہ ایک گناہ کیا اور پھر توبہ کرتے ہوئے کہتا ہے، ای ربی اغفر لی ذنبی، اے میرے رب میرا گناہ معاف فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالی پھر فرماتا ہے، اذنب عبدی ذنبا فعلم ان له ربا یغفر الذنب ویأخذ بالذنب، میرے بندے نے گناہ کا ارتکاب کیا، پھر اسے معلوم ہوا کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف بھی کر سکتا ہے اور اس پر مواخذہ بھی کر سکتا ہے۔ پھر اس نے ایک اور گناہ کیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہوئے کہا، ای ربی اغفر لی ذنبی، اے میرے رب میرے گناہ معاف فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اذنب عبدی ذنبا فعلم ان له ربا یغفر الذنب ویأخذ بالذنب اعمل ما شئت فقد غفرت لک، میرے بندے نے گناہ کا ارتکاب کیا، پھر اسے معلوم ہوا کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف بھی کر سکتا ہے اور اس پر مواخذہ بھی کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جاؤ اب جو چاہو کرو، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ بخاری 7507، مسلم 2758 نمبر کی حدیث ہے۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ اگر تم بار بار گناہ کرتے رہو اور ہر مرتبہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرتا رہے گا۔ گویا اللہ تعالیٰ کی معافی کا توبہ اور استغفار کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معافی توبہ اور استغفار سے مشروط ہے، لہذا مسلمان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، تاکہ جب اس کا خاتمہ ہو تو اس حالت میں ہو کہ اس کے رب نے اسے معاف کر دیا۔ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ میں ایک گناہ کیا، میں نے توبہ کر لی، پھر مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا۔ گناہ کیا، توبہ کی، پھر گناہ ہوتا ہے، وہی میں توبہ کرتا ہوں پھر گناہ ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اس حدیث کے اندر بشارت ہے کہ آپ بار بار گناہ کرتے جائیں، توبہ سچی کر رہے ہیں، پھر نفس ورغلا دے رہا ہے، شیطان بہکا دے رہا ہے، گناہ ہو جا رہا ہے۔ لیکن یہ جملہ کہ اللہم اغفر لی ذنبی، یا اللہ میرے گناہ بخش دے، تو اللہ کو ادا کیا پسند ہے کہ میرے بندے نے گناہ کیا اور گناہ کے بعد وہ یہ یقین رکھتا ہے ان لہ ربا، اس کا ایک رب ہے، یغفر الذنب ویأخذ بالذنب، اور وہ اس کا رب گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہے، اور اگر گناہ نہ کرے بندہ تو اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ بھی سکتا ہے، عذاب بھی دے سکتا ہے۔ اللہ کو یہی ادا سب سے زیادہ پسند ہے۔ اس لیے اگر کتنے بھی گناہ آپ کریں، ہر مرتبہ آپ توبہ کرتے جائیں، اللہ معاف کرتا چلا جائے گا، چاہے جتنے بھی گناہ آپ سے سرزد ہوں۔ اللہ الغفور ہے، الرحمن والرحیم ہے،
اس کا کام یہ غافر الذنب، گناہوں کو بخشنے والا۔ اس لیے گناہ ہو جانا یہ ہماری فطرت میں، ہماری خمیر میں موجود ہے، ہم سے گناہ سرزد ہو سکتا ہے، لیکن پھر یہ چیز بھی موجود رہنی چاہیے کہ فوری دست دراز کریں، ہاتھ اٹھا دیں، یا اللہ معاف فرما۔ اب اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت، اللہ بخشنے والا ہے، جو جن صفات کا وہ مالک ہے، وہ اس کا کام ہے اپنے بندے کو بخشنا۔ نہیں میں بہت گناہ کر دیا، اب میں کیا بخشش طلب کروں، اب میری بخشش کہاں سے ہو سکتی ہے، ایسا ہرگز نہ سوچے بندہ۔ دیکھیں آگے ایک حدیث ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ مومن کو روز قیامت اپنے قریب کرے گا۔ یہاں مومن ہے، جو مسلمان ہے، مومن ہے سچا، یہاں تک کہ اس پر پردہ ڈال دے گا، پھر اس سے اس کے گناہوں کا اعتراف کروائے گا اور کہے گا کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے فلاں گناہ کیا تھا؟ وہ کہے گا ہاں میرے رب مجھے معلوم ہے۔ اللہ کہے گا تو نے یہ گناہ کیا تھا؟ بندہ کہے ہاں اے اللہ مجھے معلوم۔ بعض روایتوں میں ہے بندہ دل میں سوچے گا ابھی تو فلاں فلاں گناہ کا ذکر اللہ نے کیا ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا، فَإِنِّي قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَإِنِّي أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمِ۔ اے میرے بندے، میں نے دنیا میں بھی تم پر پردہ پوشی کی تھی، تم گنہگار تھے، تمہارا گناہ لوگوں تک پہنچنے نہیں دیا، اس کو چھپایا، اور آج بھی تمہیں معاف کر رہا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو معاف فرما دے گا، پھر اسے نیکیوں کا نام اعمال دے دیا جائے گا، اور رہے کفار اور منافقین تو ساری کائنات کے سامنے پکار کر کہا جائے گا یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا تھا۔ یہ بخاری کی 2441، بخاری کی 2441، مسلم میں 2768 نمبر پر حدیث آئی۔ اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت بہت بڑی ہے، عرش پر لکھا ہوا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ بندے نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا اور پھر اللہ سے رحمت کی بھیک مانگنے لگا، مولا بخش دے، مجھ پر رحم کر، تو اللہ کا غصہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا، اس کی رحمت غالب آ جاتی۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بنی اسرائیل میں کہیں جا رہا تھا، پیاس لگی، کنویں میں اترا، پانی پی لیا۔ پہلے کنویں ایسے رہتے تھے، لوگ سیڑھیاں پکڑ کے نیچے جاتے تھے پانی، باہر نکلا تو دیکھا ایک کتا ہانپ رہا ہے پیاس کے مارے، خیال آیا جیسے مجھے پیاس لگی تھی ویسے اس کو بھی پیاس لگی ہوگی، پھر نیچے اترا، اپنے موزے میں یا جوتے میں جو کچھ تھا اس میں پانی لایا اور کتے کے سامنے ڈال دیا، کتے نے پانی پیا، دم ہلائی، اس کا شکریہ ادا کیا۔ آپ سلم فرماتے ہیں فشکر اللہ لہ فغفر لہ، اللہ تعالیٰ نے اس کی قدر کی اور اسے معاف کر دیا۔ بخاری مسلم کی حدیث۔ کیا معنی؟ چلتے پھرتے چھوٹے موٹے کام جو نظر آ جاتے ہیں بھلائی کے، کبھی کبھی ہم کو کر گزرنا چاہیے۔ کیوں؟ ان چھوٹے موٹے کاموں میں بھی پتہ نہیں آپ کے بخشش کا سامان چھپا ہوا ہو۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہی پسند کرتا ہے جو لوگوں پر رحم کرتے ہیں، ان پر رحم کیا جاتا ہے۔ حدیث ہے من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ ارحموا من فی الارض، زمین میں جو رہتے بستے ہیں چاہے انسان ہو جانور، تم ان کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کرو، یرحمکم من فی السماء، جو آسمانوں میں اللہ ہے وہ تم پر رحم کرے گا۔ ایسے ہی ایک زانیہ کا واقعہ ملتا ہے، گنہگار گئے، بدکار گئے، لیکن اس نے بھی دیکھا کہ ایک کتا ایک کنویں کے گرد چکر لگا رہا ہے، پانی تو جا کے پی نہیں سکتا۔ وہ سمجھ گئی کہ اس کو پیاس لگی ہے، اس نے اپنا موزہ اتارا، اس کے ذریعے کنویں سے پانی کھینچا،
اور پھر اسے پلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی عمل پسند کیا اور اس کو معاف کر دیا۔ اس کے دو معنی ہیں، اللہ نے اس کو معاف کر دیا یا اللہ نے اس کو ہدایت کی توفیق دے دی اور وہ برائی چھوڑ دی، اور یہی چھوٹا سا عمل کتے کو پانی پلانے کا، اس کے ساتھ رحم کرنے کا، اس کے لیے ہدایت کا سبب بن گیا، گناہوں سے بچنے کا سبب بن گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا۔ تو میرے ساتھیو، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ گناہ کرنا، گناہ ہو جانا، یہ ہماری جبلت میں ہے، ہماری فطرت میں، ہماری طبیعت میں ہے، اور بخش دینا، معاف کر دینا، رحم و کرم کرنا، یہ اللہ کی شان ہے۔ لہذا جب بھی کوئی گناہ ہو جائے، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنا نہیں چاہیے، فوری توبہ کریں۔ کتنا بڑا بھی گناہ ہو، آپ کے لیے وہ بڑا ہے، اللہ تعالیٰ سب معاف کر۔ اللہ کو پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بندے معافی مانگے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یقیناً جو لوگ توبہ اختیار کرتے ہیں، معافی چاہتے ہیں ان کو، اور جو پاکیزگی اختیار کرتے ہیں ایسوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، کہ گناہ کرے بندہ اور توبہ کرے تو اللہ اپنے ایسے توبہ کرنے والے بندے سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اولاً تو اپنے فضل و کرم سے گناہوں سے معاف فرمائے، گناہوں کو بخش دے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ گناہ کے قریب جانے سے محفوظ فرمائے۔ لیکن بشری تقاضے کی وجہ سے، انسان ہونے کی وجہ سے کبھی گناہ کر بیٹھے تو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔